بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج ہم سنیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہیں، اور باپ پر دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا کپڑا عرف عام کے مطابق واجب ہے۔ کوئی شخص بھی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طرف سے مکلف نہیں کیا جاتا۔ ماں کو اس کے بچے کی خاطر نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی خاطر نقصان پہنچایا جائے۔ اگر باپ مر چکا ہو تو اس کے ورثہ پر یہی ذمہ داری عائد ہوگی۔ اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو دایا رکھ کر کے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تم اسے جو دینا طے کیے ہو خوش اسلوبی کے ساتھ دیتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جان رکھو کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے آج کے درس میں، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رضاعت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ رضاعت کیا ہے؟ ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانے کی پیریڈ، جو وقت متعین ہے ایک ماں کے اوپر کہ اپنے بچے کو کتنے دن تک وہ دودھ پلائے گی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی یہاں پر وضاحت کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے اوپر مدت رضاعت کو قائم کیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہے جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی یا نہیں پلائے گی، اور پلائے گی تو کب تک پلائے گی، اور اس طلاق شدہ عورت کے حقوق کیا ہیں، اور پھر اس بچے کے دودھ پینے کے حقوق کیا ہیں۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ ان کا کوئی دودھ پینے والا بچہ ہو، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کی پرورش پرداخت کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلقہ بائنہ اپنے دودھ پیتے بچے کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ یعنی جو عورت اپنے شوہر سے 3 طلاق لے لی ہے
تو اس کو چاہیے کہ اب وہ تو بائنا ہو گئی، وہ اپنے شوہر کی حق زوجیت میں نہیں آ سکتی ہے، اب وہ اپنے عدت کو گزارنے کے بعد، یعنی مدت رضاعت، جو شوہر کے اوپر طلاق جو بنتا تھا کہ وضع حمل تک کی عدت بنتی تھی اس کے اوپر، وضع حمل ہوتے ہی فوراً وہ عورت آزاد ہو جائے گی، وہ دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اس کے پاس بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس بچے کو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ 2 سال تک روکے گی، یا 2 سال تک اپنے شوہر کے بچے کو دودھ پلائے گی، یا پھر جو ہے اس میں وہ شادی کر کے اپنے بچے کو اپنے شوہر کے حوالے کر کے چلی جائے گی؟ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اس عورت کے اوپر 2 سال تک دودھ پلانے کا مدت قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اس کے لیے لانگ پیریڈ ہے جس میں وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اور یہ دودھ پلانا اس عورت کے اوپر فرض ہوگا، واجب ہے، اور اسی ماں کو پلانا چاہیے جس نے اس کو جنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے پیٹ سے جب اس کو جنا ہے تو اس کے بچے کی پرورش بھی وہی ہونی چاہیے، زیادہ مناسب یہی ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنی چاہے، اگر وہ اپنے اس مدت کی رضاعت کو پوری کرنی نہ چاہے اور بیچ میں اپنے بچے کے دودھ کو چھڑانا چاہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ اپنے بچے کے دودھ کو چھڑا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور باپ اس متعلقہ ماں کو جو دودھ پلائے گی عرف عام کے مطابق اس بچے کے جب تک وہ کفالت کرے گی دودھ پلانے کے معاملے کو لے کر کے، باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ باپ اس خاتون کو، یعنی اپنی اس بیوی کو جو طلاق دے دیا ہے کہ اس کا بچہ اس کے پاس پل رہا ہے، تو اس کو جب تک وہ دودھ پلائے گی دودھ پلائی کا خرچ پورا باپ کے اوپر برداشت کرنا ہوگا۔ کسوتہن و رزقہن، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے کپڑے، اس کے جوڑے اور اس کے نان و نفقہ، اس کے اخراجات، دودھ پلائی کی جو بھی اس کی مزدوری بنتی ہے اس کو اپنے بیوی کو اسے دینا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور جب وہ متعلقہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو، تب اگر وہ کہتی کہ نہیں یہ تمہارا بچہ ہے، تم اپنے بچے کو لے کے جاؤ، میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، میں نہیں اس کو اپنے پاس رکھتی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ اب شوہر اپنے بچے کو لے گا اور کسی دایا کا انتظام کر دے گا، اور اس دایا کو وہ سب کچھ دے گا جو اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار تھا، تو اس کو بھی مزدوری پر رکھے گا اور اس کی پوری مزدوری جو ہے اسے دینا پڑے گا، اور اسے کپڑا، دودھ پلائی کا جو بھی خرچ ہے وہ سب اسے عطا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ متعلقہ ماں باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بچے کو اس کے پاس ڈال دے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں رہتی ہیں کہ بچے کو پھینک کر کے نکل جاتی ہیں اور دودھ پلانے سے انکار کر دیتی، جبکہ بچہ ماں سے مانوس ہوتا ہے، یا کہ زیادہ پیسے کا مطالبہ کرتی ہے، میں تمہارے بچے کو دودھ تو پلاؤں گی لیکن مجھے اتنے رقم مہینے کا چاہیے، یا روز کا مجھے اتنا دیجیے تب میں پلاؤں گی تمہارے بچے کو، نہیں تو میں دودھ نہیں پلاتی۔ تو یہ بھی ایک عورت کی طرف سے زیادتی ہے، اور ایسے جو ہے زیادتی کرنے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاتون بھی اپنے شوہر پر زیادتی اپنے بچے کو لے کر کے نہ کرے، یعنی دودھ سے یا تو انکار نہ کرے، اور اگر دودھ پلا رہی ہے تو زائد رقم کا مطالبہ نہ کرے، اتنا چاہے اتنا مطالبہ کرے جتنے کا اس کا شوہر مکلف ہے، یعنی جتنا وہ آسانی سے دے سکتا ہے، اس کو پریشان کرنا مقصود نہ ہو خاتون کی طرف سے۔ اور اگر باپ مر چکا ہے تو ایسی صورت میں کیا حال ہوگا؟ ایسی صورت میں اگر باپ مر چکا ہے تو اس کے ورثہ اس بچے کے کفالت کریں گے۔ جس طرح سے باپ کی موجودگی میں طلاق شدہ عورت کا بچہ اپنے ماں کے پاس پل رہا تھا اور بچے کے پورے اخراجات کی ذمہ داری باپ کے اوپر تھی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے خاندان والے ہیں، بچے کے باپ کے گھر والے، یعنی دادا دادی، اس کے بھائی، یعنی اس کے چچا چچی، جو بھی ہیں اس کے گھر والے، اس کو چاہیے کہ اپنے اس بچے کی مکمل کفالت کی نگہدانی کریں اور پوری جو ہے ضروریات پوری کریں، یعنی جو باپ کے اوپر ذمہ داری تھی وہ ساری ذمہ داری اب دادا دادی کے اوپر ہوگی،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوترا ان کا ہے اور انہی کے گھر میں ان کو جو ہے زیادہ مناسب ہے. تو اگر اس صورت میں بھی اگر بیوی تیار ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تو بھی دادا دادی کو چاہیے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے نان و نفقہ کا انتظام کرے، اس کے خرچ کا انتظام کرے، دودھ پلائی اسے دے، اس کے کپڑے، اس کے رہنے کی جگہ متعین کرے. اور اس کے علاوہ اگر جو ہے باپ مر گیا ہے اور بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی ہے تو وہی حکم اس دادا دادی پر یا ان کے گھر میں جو بھی افراد ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو چاہیے کہ بچے کو ہائر کریں اور اس کو کسی دایا کے حوالے کر دیں اور دایا کی جو مزدوری بنتی ہے اس کو اسے پلانے کی کوشش کریں اور اس کے پورے اخراجات کو برداشت کریں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کئی فوائد رکھے ہمارے لیے. ان فائدوں پر ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، دیکھیں گے کیا فوائد ہمارے لیے نقل کی گئی ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات میں بھی رہنمائی ملتی ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. مدت رضاعت 2 سال ہے، دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے. حولین کاملین، اللہ تعالیٰ نے 2 سال کہا ہے. اس کے بارے میں رضاعت کا کوئی، اس کے بعد اگر کوئی آدمی دودھ پیتا ہے، کوئی بچہ دودھ پیتا ہے 2 سال کے بعد تو اس کی رضاعت نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لمن اراد ان یتم الرضاعہ کہا. اکثر ائمہ کرام کی یہی رائے ہے کہ حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی جو 2 سال کے اندر ہو. اگر 2 سال کے باہر کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ جو ہے رضاعت کا حکم اس کے اوپر ثابت نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم سنتے ہیں. کئی ساری دلائل ہیں، پہلے ان دلائل کو ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس واقعے کی طرف جاتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوگی جب منہ کے ذریعہ سے دودھ چھاتی سے نکل کر کے آنتوں کو پھاڑنے لگے، یعنی خوب آسودہ ہو کر کے بچہ دودھ پیے اور مدت رضاعت کے اندر ہو، یعنی 2 سال کے اندر. اسی طرح سے دارقطنی نے اپنی کتاب میں، سنن دارقطنی میں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی ہے جو 2 سال کے اندر ہو. اور ابو داؤد طیالسی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت رضاعت ختم ہو جانے کے بعد حکم رضاعت نہیں لگایا جا سکتا اور بلوغت کو پہنچ جانے کے بعد یتیمی نہیں ہوتی. یعنی اس حدیث کے اندر 2 باتیں بیان کی ہیں. اسی طرح سے قرآن کریم کی اسی صریح آیت اور انہی آیات احادیث نبویہ کی وجہ سے بہت سے صحابہ تابعین کا یہی مذہب تھا. کون سا؟ کہ مدت رضاعت صرف 2 سال ہے. 2 سال کے اندر اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو یا کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا لے تو وہ بچہ ان کا رضاعی بھائی بن جائے گا اور وہ بچہ اس ماں کا جس نے دودھ پلایا ہے اس کی رضاعی ماں بن جائے گی. اس کے قائل علی بن ابی طالب، ابن عباس، ابن مسعود، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ام سلمہ، سعید بن مسیب تابعی ہیں، اور عطا بن رباح، حضرت عطا رضی اللہ عنہ. یہ جو صحابہ اور تابعین ہیں ان کے سارے اقوال یہی ہے کہ مدت رضاعت صرف 2 سال ہے. اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق راہوی اور امام سفیان ثوری کا بھی یہی مذہب ہے. لیکن یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ مدت رضاعت 2 سال نہیں بلکہ 2.5 سال ہے، یعنی 2 سال 6 مہینے، کل 30 مہینے، 12 12 24 36. تو 30 مہینے کو انہوں نے کہا کہ، اور باقاعدہ انہوں نے قرآن سے دلیل دی ہے. دلیل کیا دی تھی قرآن میں؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کی مدت رضاعت انہوں نے کہا کہ 2 سال 6 مہینے ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حمل اور فصال، اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ کل جو ہے 2.5 سال ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتلا دوں کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 شہرا جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس میں مدت رضاعت اور مدت حمل دونوں کو بیان کیا گیا ہے. اصل میں اقل
مدت حمل جو ہے وہ کل 6 مہینہ ہے، 5 اور 6، 5 ایک 6۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی خاتون سے کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اس کے شوہر کے جانب منسوب کرتے، یہ تمہارا بچہ ہے۔ اور اقل حمل کی مدت کل 6 مہینے، یعنی گویا کہ اگر 6 مہینے کے اندر کسی کے ہاں ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو وہ بچہ اسی کے باپ کا مانا جائے گا، اور 6 مہینے کے اندر بچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ جو 3 مہینہ اللہ تعالیٰ ایکسٹرا اس کی ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھتا ہے، یہ اس بچے کو تھوڑی سی طاقت اور قوت اور ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھتا ہے۔ کہیں تو آپ نے سنا ہوگا بہت سارے بچے چھٹواسا پیدا ہوتے ہیں، بہت ستواسا پیدا ہوتے ہیں، 6 مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں، بہت لوگ 7ویں مہینے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ 8ویں مہینے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے بچے 9ویں اور 10ویں مہینے کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں، 11ویں مہینے کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 3 4 ماہ جو ہے 6 مہینے کے بعد جو ہے بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے، بعض بچے 11 مہینے کے اندر پیدا ہوئے اور بعض بچے 6 مہینے کے اندر ہی پیدا ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اگر بچہ پیدا ہو جائے تو باقاعدہ صحیح سلامت رہتا ہے اور وہ زندہ بھی رہتا ہے، لیکن اگر 7ویں اور 8ویں مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہ اس میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعہ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحملہ وفصالہ 30 شعرہ کے ذریعے سے اقل مدت ایک بچے کی پیدائش کے لیے 6واں مہینہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد جو 2 سال ہے وہ مدت رضاعت ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اس بات سے، اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ مدت رضاعت کل 2.5 مہینہ ہے، تو حمل کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ جوڑا جائے گا، یعنی حمل سے لے کر کے دودھ پلانے تک ٹوٹل کل 30 مہینے بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی خاتون 30 مہینے تک اپنے بچے کو حمل سے لے کر کے دودھ پلانے تک مدت رکھتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل جو مدت رضاعت ہے وہ ہے 2 سال، کیونکہ حملہ وفصالہ 30 شعرہ میں حمل کی مدت 6 مہینہ ہے اور فصال کی مدت یعنی دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث ہے، امام لیث بن سعد کا خیال ہے، بہت بڑے ائمہ گزرے ہیں، اگر بڑے آدمی کو بھی کوئی عورت دودھ پلا دے تو اس کی رضاعی بیٹا بن جائے گا اور حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس کی دلیل آپ کو ملے گی ابن ماجہ کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند مالک کے اندر، موطا کے اندر بیان کیا ہے۔ مسند موطا کے اندر واقعہ کیا ہے، ایک خاتون تھی سہلہ بنت سہیل، ان کے گھر میں ایک بچہ پلا جن کا نام تھا سالم۔ یہ سہلہ بنت سہیل بڑی نیک خاتون تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پورے گھر والوں کو بہت قریب سے جانتے تھے، اور سالم رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بڑے ہی لاڈو پیار سے پالا تھا۔ جب یہ بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد سالم اپنے مزاجی یہ یوں کہہ لیجیے کہ اپنے اس ماں کے پاس جنہوں نے بچپن سے لے کر ان کے بڑے ہونے تک ان کی خدمت کی تھی، سہلہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ماں بیٹے کا ویوہار رکھتے تھے، بالکل بچپن سے انہوں نے پالا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے بھی تھے کہ سالم بہت نیک صالح بچہ ہے اور سہلہ بھی بہت نیک اور صالح ہے۔ لیکن جب سالم رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے تو ان کے والد ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیوی سہلہ کے پاس سالم کے آنے کو ناگوار سمجھتے تھے۔ ایسے ہی جب وہ ناگوار گزرنے لگی ان کی اوپر باتیں، تو ایک دن سہلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے رسول، سالم جب میرے پاس آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میں ان کو اپنے ایک بیٹے کی طرح سے مانتی ہوں، میں کیا کروں؟ میرے شوہر ابو حذیفہ مجھے دیکھ کر کے مجھے غصہ کرتے ہیں، اس کو مت اپنے پاس بٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے سہلہ، ایک کام کرو، ان کو تم اپنا دودھ پلا دو۔
सहला चौंक पड़ी, अल्लाह के रसूल वो बड़े हो चुके हैं, मैं उनको कैसे दूध पिला दूं? तो कहा कुछ भी नहीं, आप उनको दूध पिला दो। जब आप दूध पिला दोगे तो आपके खाविंद अबू हुदैफा उनको आपके पास बैठ करके बैठने से नाराज नहीं होंगे। हजरत सहला रज़ी अल्लाह तआला गई और हिम्मत करके उन्होंने सालिम को बुलाया और उन्हें दूध पिला दी और पेट भर करके उन्होंने दूध पी लिया और कहा कि अब ये मेरा रज़ाई बेटा हो गया। इस वाक़े से बहुत सारे लोग कई सारे इस्तिदलालात बयान करते हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी भी है, अगर किसी खातून का जिसका दूध आ रहा हो वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, अगर कोई बड़ा आदमी भी दूध पी ले तो उसका रज़ाई बेटा या रज़ाई बेटा हो जाएगा। लेकिन ये अम्र आप जान लें कि ये ख़ास था सालिम और सहला के दरमियान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि आपके बारे में पूरा इल्म था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहला के बारे में भी और सालिम के बारे में, कि बचपन से सहला ने सालिम को पाला है। अब अगर सालिम का इनके घर में आना उनके शौहर के लिए दुश्वार हो रहा है तो कुछ ऐसे काम कर दिए जाए जिसकी वजह से अबू हुदैफा को, उनके शौहर को यकीन हो जाए कि ये इस बच्चे से मुझे कोई खतरा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमत की बात उनके सामने पेश की, उन्होंने दूध पिला दी। उसके बाद सालिम बिल्कुल एक घर के फर्द की तरह से रहने लगे। ये पूरा वाकया आपको इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब से मुस्लिम में, अबू दाऊद में और मुवत्ता इमाम मालिक में बयान किया गया। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इस वाक़े की मुवाफ़क़त में और अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु भी यही राय कायम की थी कि अगर कोई बड़ा आदमी किसी खातून का दूध पी ले तो रदाअत साबित हो जाएगी। लेकिन दीगर उम्महातुल मोमिनीन ने इसका बाइकाट किया और कहा कि रदाअत साबित नहीं होगी। हाँ, जो सालिम का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था सहला का दूध पीने के लिए, ये उनके लिए खास था। अब अगर कोई आदमी आज ये दलील बनाता है कि बड़ा आदमी कोई दूध पी ले तो उसका दूध पीना सही नहीं होगा। अब रहा मुद्दत रदाअत का मसला, तो साबित हो गया कि 2 साल है और यही सबसे राजिह कौल है, जैसा कि ऊपर दलाइल से साबित हो चुका है। इस राय की तायीद इससे भी होती है कि एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ ले गए तो देखा कि एक आदमी आपके पास बैठा हुआ है। आपने पूछा कि ये कौन आदमी है? तो आयशा ने कहा कि मेरा रज़ाई भाई है। यानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थोड़ा सा शक की सुई घूम रही थी ना, शक का कांटा था, वो निकल गया। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि ये मेरा रज़ाई भाई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और फरमाया कि जरा सोच लिया करो कि कौन लोग तुम्हारे पास आते हैं, इसलिए कि रदाअत उसी वक्त साबित होती है जब वो भूख को दूर कर दे। यानी आदमी दूध कितनी मिकदार में पिएगा तो रदाअत साबित होगी, उसकी भी थोड़ी सी तफसील है। मालूम है कि रदाअत जब भी साबित होगी जब दूध भूख को दूर करे और बच्चे की गदा सिर्फ दूध है, यानी बचपन में उसने अपने पेट भर के उस माँ से दूध पिया हो जिसकी वो रदाई माँ बन गई हो। और साला बिनते सुहैल और सालिम का वाकया गुज़श्ता सरी रिवायत की रोशनी में जो ऊपर गुजर चुकी है खास माना गया है, किसके लिए? सहला के लिए। और इसलिए भी कि नादे नबवी और नादे सहाबा में इस तरह की कोई दूसरा फिर वाकया सरजद नहीं हुआ, ये इसलिए उनके लिए खास है। और इसी तरह से बाद मुहद्दिसीन ने इसके लिए जो मुद्दत के बाद उसकी जो मिकदार कायम की, मिकदार के ऊपर भी बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए कि कितनी मिकदार में बच्चे का दूध पीना अपनी माँ से, दूसरी की माँ से रज़ाअत साबित करता है। एक तो 2 साल के अंदर, दूसरा 5 घूंट। बाज लोग कहते हैं कि 5 मरतबा पिए, यानी 5 दिन या 5 टाइम। लेकिन इस हदीस के अंदर जो हदीस के लफ्ज हैं वो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 घूंट पीने का जिक्र किया है कि 5 मरतबा जो है अपनी उस माँ से दूध पी ले, जिस 5 मरतबा के खींचने पर उसके मुंह को भर जाए। यानी एक मरतबा जब दूध खींचता है तो उसका मुंह पूरा भर जाता है, फिर दूसरी मरतबा, 5 मरतबा में वो बच्चा तकरीबन पेट भर के वो दूध पी लेता है, आसूदा हाल हो जाता है। और 5 मरतबा पीने के बाद, 5 घूंट पीने के बाद फिर उसके ऊपर रदाअत साबित हो जाती है। यही जो है ज्यादा मशहूर दलील है। और रदाअत का लफ्ज आया है जो रदा की जमा है, जिसके माना है खूब सैराब होकर के पीना।
اس طرح کی دودھ پینے سے آتے بھر جائے. بچہ جب اس طرح سے 5 بار کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور اس کے تمام بچے اس کی رضائی بھائی بہن بن جائیں گے اور اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن جائے گا. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا رضاعت کا، جس کے اوپر مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اگر اور آپ کو تفسیر پڑھنا ہے تو آپ دیگر کتب تفاسیر پڑھ کر کے رضاعت کے تمام مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار آج کے درس میں جو ہم نے رضاعت کے مسئلے کو ہم نے سنا ہے اس پر غور و فکر کے ساتھ صحیح طریقے پر اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.